السلام علیکم۔ مرشد ہمارے ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ساری کائنات کے امام، سب سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہماری عقیدتوں، محبتوں، وفاؤں کے محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوتی زندگی کا آغاز کیا تو آپ نے عقیدہ توحید سے کیا۔ صفا پہاڑی پر آپ نے لوگوں کو بلایا اور آپ نے وہاں پر جو سب سے پہلا خطاب کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور تم عرب اور عجم کے مالک بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے نا کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے تمہیں بادشاہی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہی کا گر سکھا رہے ہیں کہ تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صفا پہاڑی کے اس خطاب کے بعد مکہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، منڈیوں میں، مارکیٹوں میں آپ نے یہ توحید کی دعوت دی۔ پھر اس توحید کی دعوت کو مکہ سے باہر نکالا، آپ طائف میں گئے، دیگر علاقوں میں گئے، یہاں تک کہ آپ نے اس کے لیے دن رات ایک کر دیا، صبح و شام ایک کر دیا، نہ دن دیکھا نہ رات، بڑے بڑے لمبے سفر بھی کیے، اور پھر اس دین کی سربلندی کے لیے اور عقیدہ توحید کے عروج اور ترویج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکے بھی لڑے، جنگیں بھی لڑیں، خون بھی پیش کیا۔ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ جب دنیا سے جا رہے ہیں، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کمزوری کی کیفیت ہے اور آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی نقاہت کی وجہ سے۔ تو میں نے ذرا قریب ہو کر بات کو سنا تو آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، وہاں سجدے شروع کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب زندگی کا بالکل اختتام ہے، قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے بھی عقیدہ توحید بیان کر فرمایا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس بات سے کہ تم نے یعنی وہ انداز نہیں اپنانا جو یہود و نصارہ نے اپنایا، کہ تم قبروں میں جا کر سجدے کرنے لگ جاؤ، وہاں پہ جا کر
غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، وہاں پوجا پاٹ شروع کر دو، غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا آغاز بھی عقیدہ توحید، اور آپ کی اس دنیا سے جاتے ہوئے جو دعوتی زندگی کا اختتام ہے وہ بھی عقیدہ توحید، اول بھی توحید اور آخر بھی توحید۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا کہ کوئی بندہ اسلام کے دائرے میں کب داخل ہوتا ہے، اس کا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے؟ ایڈمیشن اسی وقت ہوگا نا جب وہ توحید کا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی عقیدہ توحید کا اقرار کرے گا، عقیدہ رسالت کا اقرار کرے گا تو اسلام میں ایڈمیشن ہوگا، یہ داخلہ ہے اسلام میں۔ اور ادھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ آدمی داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید ہی ہماری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے اور عقیدہ توحید ہی ہماری زندگی کا اختتام ہونا چاہیے۔ ہم جئیں تو توحید پر، مریں تو توحید پر۔ شرک اس کی ضد ہے، توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ بھئی دیکھیں روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا۔ عروج کی ضد کیا ہے؟ زوال۔ تو توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کمپنی سسٹم، شراکت داری، حصہ داری، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اللہ کے مجبور، بے بس، لاچار، فقیر، منگتے سوالی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے تھوڑا سا شروع میں توحید کا ٹچ دینا تھا۔